ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور دھیان سے سنیں گے. آج کے اس دور میں آپ کسی بڑے شو روم پر چلے جائیے، بڑی دکان پر چلے جائیے یا بینک میں آپ چلے جائیے، وہاں پر آپ کو کیمرہ لگا ہوا ملے گا. CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. کیوں؟ کیمرہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے تاکہ ہمارے اور آپ کے سارے حرکات و سکنات کو، سارے ایکٹیویٹیز کو وہ کیمرہ ریکارڈ کر لیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں مال میں، دکان میں، بینک میں، جہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو جائیں اس میں. اس لیے یہ کیمرہ لگایا جاتا ہے. اور اس کیمرے کے لگنے سے جرائم میں کمی آ رہی ہے، چوریوں میں کمی ہو رہی ہے. بینکوں میں ہم جاتے ہیں تو ساودھان رہتے ہیں، ہم وہاں چوری نہیں کرتے ہیں. بڑے بڑے مال میں، دکانوں میں جہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں پر ہم جاتے ہیں تو چوریاں نہیں کرتے ہیں جلدی سے. کیوں؟ اگر ہم چوری کریں گے، سامان لے کر کے بھاگیں گے، تو ہمارے وہ سارے ایکٹیویٹیز، سارے حرکات، وہ کام کیمرہ میں ریکارڈ ہو جائے گا اور ہماری بدنامی ہوگی بعد میں دیکھ لینے کے بعد. اور بعض جگہ تو لکھا ہوا رہتا ہے کہ یو آر انڈر سرویلنس، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، آپ کیمرے کی زد میں ہیں، آپ ساودھان سے یہاں پر رہیں. لیکن یہ سب کیمرہ کس سے چلتا ہے؟ لائٹ سے چلتا ہے، جنریٹر سے چلتا ہے، انورٹر سے چلتا ہے، تار وغیرہ کا کنیکشن رہتا ہے. لائٹ نہیں ہے، کیمرہ اپنا کام کرنا بند کر دے گا. کہیں پر کوئی تار خراب ہو گئی، مشینری سامان ہے، آدمی کا بنایا ہوا کیمرہ ہے، یہ کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے. لیکن کیا آپ کو نہیں معلوم اللہ رب العالمین نے بھی اپنے بندوں کے اوپر ایک کیمرہ لگا کر کے رکھا ہے، اور وہ ایسا کیمرہ ہے کہ اللہ کی قسم وہ کیمرہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین کے اس کیمرے کی وائر اور تار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے. اس کیمرے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی 30واں پارہ قرآن مجید کے اندر اس انداز میں بیان کرتا ہے: وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندو، ہم نے تمہارے اوپر ایک کیمرہ لگا کر کے رکھا ہے، اور اللہ کی قسم وہ کیمرہ ہمیشہ آن رہتا ہے. 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین کا وہ کیمرہ ہمارے اوپر آن رہتا ہے، کبھی آف نہیں ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے حرکات کو ریکارڈ کرنے کے لیے، تمہارے کاموں کو، تمہارے ایکٹیویٹیز کو ریکارڈنگ کرنے کے لیے ہم نے بھی تمہارے اوپر ایک کیمرے کو لگا کر کے رکھا ہے. کرامن کاتبین، تمہارے اوپر 2 فرشتے ہم نے لگا کر کے رکھا ہے جو تمہارے سارے کاموں کو، سارے حرکات کو، سارے ایکٹیویٹیز کو، سارے بولیوں کو، سارے جملے کو، سارے سنٹینس کو وہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے اس کیمرے میں جو ہے قید کیا جا رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے اچھی طرح سے. ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں میرے بھائیوں. اچھا، یہ دنیا کا کیمرہ ہے، لوگوں نے بنایا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری تصویر تو کیمرے میں، CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن کبھی وائر اور کوئی پرابلم کی وجہ سے ہماری آواز ہو سکتا ہے اس میں ریکارڈ نہ ہو. کبھی ایسا ہو سکتا ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا وہ کیمرہ ہماری تصویر کے ساتھ ہماری آوازوں کو بھی ریکارڈ کرتا ہے. ہماری آوازوں کو بھی اللہ رب العالمین کا وہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. دلیل
اللہ رب العالمین 26واں پارہ سورہ قاف کے اندر اس انداز میں بیان کرتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ او میرے بندو، تم جو اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہو، جو جملے نکالتے ہو، جو سنٹینس اپنی زبان سے تم نکالتے ہو، وہ سارے کے سارے جملے، وہ سارے کے سارے باتیں ہمارے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ رقیب عتید، وہ فرشتے بالکل تمہارے باتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہمیشہ وہ فرشتے جو ہے ہمارے ان حرکات کو، ہمارے ایکٹیویٹیز کو، ہمارے ان باتوں کو جو کچھ ہم نکالتے ہیں، چاہے رات کے 2 بجے کمرے کو بند کر کے اور جو ہے کہیں پر چھپ کر کے اعلانیہ طور پر کسی سے باتیں کر رہے ہیں، وہ کسی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ یا باتیں کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جملے، باتیں اور وہ ہمارے چھیڑ چھاڑ کرنا اللہ رب العالمین کے کیمرہ میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین کا کیمرہ ہم سب کے اوپر فوکس رہتا ہے، آن رہتا ہے میرے بھائیوں۔ اچھا، یہ دنیا کا کیمرہ جو لوگوں نے بنایا ہے بہت اچھا ہے، ہماری تصویر بھی، ہمارے آواز بھی ریکارڈ کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لیپ ٹاپ میں رکھے ہوئے ہیں، جس میموری میں رکھے ہوئے ہیں، وہ میموری ہی جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ فائل ہی ڈیلیٹ ہو جائے جس میں ہم رکھے ہوئے ہیں، یا وہ جو ہے لیپ ٹاپ ہی خراب ہو جائے جس میں ہمارا کیمرہ کے سارے جو ہے چیزیں ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا وہ کیمرہ جو ہمارے اوپر ہمارے ہمیشہ آن رہتا ہے اور ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہے، اس کو ختم کرنا چاہے، تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے جو ریکارڈ کر رہا ہے اس فائل کو، اس میموری کو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس انداز میں اس کو بیان کرتا ہے۔ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت ہے، کیا ہے؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کل قیامت کے دن مجرمین، گناہگار آدمی کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے، اور کیا کہیں گے؟ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، جوانوں، جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی نہیں گزار رہے ہیں، قرآن کے الفاظ پر غور کرو، اللہ رب العالمین کے میسج پر غور کرو۔ اللہ کہتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جب یہ بندہ جو کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، اپنے اعمال کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ اے اللہ، یہ کیسے رجسٹر ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے؟ لا یغادر صغیرہ، صغیر کے معنی چھوٹا ہوتا ہے، نہ اس نے چھوٹی چیزوں کو چھوڑا ہے، ولا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کبیر کے معنی بڑا ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ کیمرہ، یہ رجسٹر، یہ کتاب بڑی چیزوں کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ، یہ کیسے کیمرہ ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے جو آج میں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اس نے تو ساری چیزوں کو ریکارڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر 12 بجے رات کو، 2 بجے رات کو لائٹ کو بند کر کے، کمرے کو بند کر کے میں نے جو باتیں کیا تھا، لڑکیوں سے جو باتیں کیا تھا، یا جو ہے کسی کو میں نے گالیاں دیا تھا، اے اللہ میں نے ان باتوں کو کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا تھا، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے احباب کو بھی، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اے اللہ، یہ کیسا رجسٹر ہے، آج وہ چیز بھی یہاں پر موجود ہے، ساری کی ساری چیزیں وہاں پر ریکارڈ پاؤ گے میرے بھائیوں، حیران رہو گے، پریشان رہو گے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ اے اللہ، میں نے لوگوں سے چھپ کر کے رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں نے یہ بات کیا تھا، یہ کام کیا تھا، آج یہاں پر یہ چیز موجود ہے، میں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، یہ کیسا رجسٹر ہے اللہ۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ ولا یظلم ربک احدا۔ اور غور کرو میرے بھائیوں،
کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کسی پر لا یظلم ربک، تیرے پروردگار عالم کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی جو جیسا عمل کر کے جائے گا اسی کے حساب سے وہاں پر بدلہ دے گا۔ ایسا نہیں کہ اس دنیا میں ایک آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، ٹھنڈیوں میں بھی وضو کر کے دور سے آتا ہے، یا اپنے عورتیں گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے پریشانی کے ساتھ، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ایک آدمی موج کر رہا ہے، مستی کر رہا ہے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کر رہا ہے، حرام پیسے بھی لے رہا ہے، کھا رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے، طرح طرح کی ناجائز کام کر رہا ہے، دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر دے گا؟ نہیں نہیں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرے پروردگار عالم کسی انسان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی جو جس لائق ہوگا اسی کے حساب وہاں پر فیصلہ کیا جائے گا، اس کے اعمال کے مطابق وہاں پر جزا اور سزا دیا جائے گا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹی سی چھوٹی جو ہے کام کیا ہوگا، بھلائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا، اور بھلا برائی کیا ہوگا وہ بھی اپنے نظروں کے سامنے دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، اللہ کا کیمرہ ہم سب کے اوپر ہمیشہ آن رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کیمرے سے ڈرو۔ آج لوگ دنیا کے جو ہے آدمی دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے۔ مسجد کے امام صاحب آ رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، فوراً چھپا لیا۔ شراب پی رہا، پولیس آ رہی ہے، ارے شراب نہیں پیئیں گے بوتل پھینک دیتے ہیں، پولیس ابھی مارے گی۔ ارے پولیس سے ڈر رہے ہو، مولوی صاحب سے ڈر رہے ہو، اس اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جو اللہ تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور جس اللہ کا کیمرہ ہمیشہ تمہارے اوپر آن رہتا ہے، اس سے ڈرو۔ دنیا کے لوگ تم سے ناراض ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو تم جو ہے بہت بڑا کامیاب انسان ہو میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے سے ڈرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ پہلے کے لوگ میرے بھائیوں کتنا اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے، کس قدر جو ہے اللہ رب العالمین کا خوف ان کے اندر تھا، اللہ کا کیمرہ سے جو ہمیشہ آن رہتا ہم سب کے اوپر کتنا زیادہ ڈرا کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس اسلامی واقعہ سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، امیر المومنین آپ ہیں، خلیفۃ المسلمین آپ ہیں، کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کی خبر گیری کر رہے ہیں کہ کون لوگ پریشان ہیں، کون لوگ جو ہے دکھوں میں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، رات کو گشت کرتے ہیں، دن کو سفر کرتے ہیں کہ کوئی پریشان آدمی مل جائے تاکہ میں اس کی جو ہے کچھ مدد کر سکوں۔ آج میرے بھائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ملک کا جو ہے بادشاہ ہے، بہت بڑا لمبا چوڑا 400 کلومیٹر مربع کا جو ہے وہ مالک ہے، پھر بھی جو ہے غریب اور یتیم کی خبر گیری کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آج اس دنیا میں اگر کسی کو عہدہ مل جائے، عمارت مل جائے، امیر ہو جائے، بڑا آدمی ہو جائے، عہدہ اور کوئی پوزیشن مل جائے تو اپنے جو ہے جیب اور اپنے رشتہ دار کو صرف جو ہے دیکھتے ہیں، امیر المؤمنین ہونا چاہیے۔ تو کیسا میرے بھائیوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ہم نکلے راستے میں کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر کے کہ کوئی غریب اور یتیم یا پھر کوئی بھوکا آدمی کہیں مل جائے مجھے تو میں اس کو جو ہے کھانا کھلاؤں اور میں بھی ساتھ میں بیٹھ کر کے کھا لوں۔ راستے میں جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے، جو بہت زیادہ بکری ہے ان کے پاس، اور وہ ریوڑ بہت زیادہ بڑا ہے بکری کا ریوڑ، چنانچہ وہ جوان آدمی تھا۔ اس بکریاں چرانے والے کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ، ادھر آئے، دسترخوان لگا دیا عمر فاروق نے، جو بھی کھانے پینے کی چیز رکھ دیا، کہا کھاؤ۔ اس چرواہا نے، اس بکری چرانے والے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کہا روزے کی حالت میں تم بکریاں چرا رہے ہو، اتنا زیادہ دھوپ ہے اور دن بھی بڑا ہو رہا ہے، تم بکری چرا رہے ہو اور کہتے ہو روزے سے ہو؟ کہا ہاں میں روزے سے ہوں، کیسے کھاؤں؟ عمر فاروق نے سوچا ذرا اس کے جو ہے ایمان کا میں ذرا امتحان لے لوں۔ کہا ایک کام کرو، اتنا زیادہ بکریاں ہے، ایک بکریاں تم مجھے دے دو، بتاؤ کتنے پیسے دوں؟ تم بولو جتنا پیسہ میں دوں گا، تم جو ہے وہ پیسے بھی رکھ لو اور ہم گوشت بھی تم کو بکری کا گوشت دیں گے، تم اسے افطار بھی کر لینا، افطار کے بعد کھا لینا۔ کہا اس چرواہے نے کہا کہ آپ تو بڑا اچھا مشورہ دے رہے ہیں،
آپ کے مشورے میں ہم کو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ پیسہ بھی میرے پاس آ جائے گا اور گوشت بھی جو ہے مجھے کھانے کا مل جائے گا۔ اور کیا کہا عمر فاروق نے؟ جب تمہارے مالک پوچھے تم سے ایک بکریا کیا ہوا بتاؤ، تو تم کہہ دینا کہ بکریوں جو ہے یہ بھیڑ آیا تھا، بھیڑیا نے اچک لیا، ایک بکری لے کے چلا گیا، بول دینا۔ یا پھر کون اتنا زیادہ بکری میں کون کھوج پوچھ کرے گا، ہو سکتا ہے نہ بھی کرے کھوج پوچھ، یا اگر پوچھے گا تو بتا دینا کہ جو ہے کسی جو ہے بھیڑیا آیا اور لے کر چلا گیا۔ آپ تو صحیح مشورہ دے رہے ہیں، پیسہ بھی آئے گا اور گوشت بھی کھانے کا ملے گا، لیکن اے آدمی ذرا یہ بتاؤ، آپ دنیاوی فائدہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن اگر میں ایسا کروں تو این اللہ، اللہ رب العالمین پھر کہاں ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کا کیمرہ ہمارے اوپر آن ہے، یہ کام جو بھی ہم کر لیں گے بکریاں آپ کو دے دیں گے، اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ میں ہمارا یہ کام ریکارڈ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے جب پوچھے گا کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے نظروں کے سامنے ان اعمال کو دیکھیں گے، میری نظر جو ہے نیچے جھک جائے گی، ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ اتنا سننا تھا، اتنا زیادہ ڈرنے والا ایک چرواہا آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے چلتے ہیں، کہا اس چرواہے، اس غلام کے مالک کے پاس، اور اس کے مالک کو اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ چرواہا آزاد ہو جائے، یعنی ان کو آزاد کرا دیتے ہیں، ان کو آزاد کرا دیتے ہیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ تیرے این اللہ، اللہ کہاں ہے، یعنی تیرا اس ڈر کی وجہ سے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، تجھے بکریاں دے دیں گے، تو اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین تجھے اسی کے بدلے میں جنت میں ڈالے گا، اور اللہ رب العالمین تیری مغفرت فرما دے گا۔ تو جب اکیلے تنہائی میں اتنا اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہو کہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہے، تو تم یقیناً اللہ سے ڈرنے والے ہوگے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا بدلہ اور فائدہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ بکریاں چرانے والا تھا، غلام تھا، اب آزاد کر دیا گیا، اور یہ دعا ملی ان کو کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کے ڈرنے کی وجہ سے۔ اور جو ہے آخرت میں تو ہے ہی ہے ان کے لیے جنت کی جنت اور باغات کی باغات، جن کے لیے جو اللہ کے کیمرہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ آدمی جو کچھ کام کرنے جا رہا ہے اس کو سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے کہ کہیں یہ غلط کام تو نہیں ہے، اگر غلط ہے اور آدمی رک جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کو ثواب دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اندازہ لگائیے کتنا ڈرنے والا تھا۔ اسی طرح سے خواتین کے اندر بھی، عورتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا ڈر ایسا ہی کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا زمانہ ہے، ایک مرتبہ رات کے وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے لیے نکلتے ہیں کہ کون پریشان حال ہے، کون جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہے، لوگوں کی خبر گیری کرنے کے لیے رات کو گشت کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک گھر سے آواز آتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ آواز کو سنیں۔ ایک عورت، ایک بوڑھی عورت اپنی جوان بیٹی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹی اٹھو اٹھو، ابھی رات کا سناٹا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے خراٹے کے نیند میں، 2 بجے 1:30 بجے رات ہے، اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ کہا امی آپ کہہ رہے ہیں دودھ میں پانی ملا دو؟ کہا ہاں پانی ملا دو تاکہ صبح اس کو بیچے اور کچھ زیادہ فائدہ نظر آئے، کچھ زیادہ فائدہ ہو جائے۔ کہا امی جان آپ دنیاوی فائدہ آپ کو تو نظر آ رہا ہے، لیکن کل ہی تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان آ چکا ہے کہ کوئی آدمی دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچے، اگر بیچتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو کوڑا لگایا جائے گا، اس پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ کہا کہ بیٹی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیا پتا، امیر المؤمنین کو کیا پتا، ابھی تو رات کا سناٹا ہے، ساری دنیا خراٹے کے نیند لے رہی ہے، عمر کو کیا پتا، اٹھو دودھ میں پانی ملا دو، وہ بھی سو رہے ہوں گے اپنے گھر میں۔ کہا امی جان
अमीरुल मोमिनीन उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ? उमर का रब तो देख रहा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मेरे हरकत को देख रहा है। हम अभी दूध में पानी मिला देंगे, ठीक है, उमर अपने घर में सो रहे होंगे, मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैमरा तो हमारे ऊपर ऑन है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब देंगे? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इन दोनों की गुफ्तगू और इन दोनों के बातों को सुन रहे हैं। चुनांचे इतना सुने और सीधे अपने घर आए। उमर फारूक सीधे अपने घर आए। उनके बेटे भी जवान थे, हाशिम वगैरह। जब सुबह हुई और फजर की नमाज के बाद बेटों को इकट्ठा किया, कहा बेटे लोकेशन और एड्रेस नोट कर लिया था उमर फारूक ने राती को उस घर का जिसमें ये आवाज आ रही थी माँ और बेटी की। घर आए, बेटे से कहा कि एक घर से मैंने आवाज सुनी है जो एक खूबसूरत, ये आवाज ऐसी थी कि लगता है कि वो लड़की जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाली है। मैं नहीं जानता हूँ कि वो कितना मालदार है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, लेकिन उनके बातों से ये बात मुझे जो है मालूम हुई है कि वो लड़की अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाली है। जो कह रही थी कि उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ? अल्लाह उमर का रब और अल्लाह तो देख रहा है। बेटो उनसे तुम शादी कर लो, उस लड़की से फला जो है जगह उनका घर है, लोकेशन नोट कर लिया था, सारे एड्रेस और लोकेशन बता दिया। कहा तुम लोगों में से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगे तो हम उसको जो है निकाह करके अपने घर में लाएंगे। तो उनके गुफ्तगू उनकी बातों से पता चला है कि वो बहुत दीनदार और जो है नेक लड़की है। चुनांचे उनके बेटों में से एक जो है बेटा तैयार हुआ और उनके घर में जो गरीब खातून थी उनके घर में निकाह का पैगाम दिया। फिर उस लड़की से शादी हो गई जिसने कहा था कि मेरा रब मुझे देख रहा है, हम दूध में कैसे पानी मिला देंगे। मेरे भाई को अंदाजा लगाइए, कहा दूध बेचने वाली औरत, और कहा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जो है आ गए बहू बन करके, एक जो है बादशाह के घर बहू बन करके आ गई। अंदाजा लगाइए ये सिला, ये बदला दुनिया में मिला तो किस वजह से मिला? इतना अजीम रुतबा दूध मिलाने वाले के घर से एक बादशाह के घर में आ गई बहू बन करके। अंदाजा लगाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन की डर से दूध में पानी मिलाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा, अल्लाह का कैमरा हमारे ऊपर ऑन है, अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों और दोस्तों, कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले थे पहले जमाने के लोग। और जब डरते थे इस तरह से तो उसका सिला और बदला भी उनको दिया जाता था। अंदाजा लगाइए आज ये डर, ये खौफ हमारे दिलों से निकला चला जा रहा है। यही वजह है कि आज हम परेशान हैं मेरे भाइयों। बस दो शायद के वक्त हो गया होगा, घड़ी वहां पर नहीं रखा है, 2-3 मिनट के बाद जो है बातों खत्म करेंगे। हजरत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर डरोगे तो कितना ज्यादा फायदा होगा। और किस कदर जो है पहले जमाने के लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले थे, अल्लाह का कैमरा से कितना लोग खौफ खाते थे। और आज का ये जो नौजवान नस्ल, आज का ये आदमी मनमानी जिंदगी गुजारता है। अरे कौन अल्लाह का कैमरा, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या जो है अल्लाह करेगा, हम समझ लेंगे, हम जवाब देंगे। अपने मनमानी जैसे तैसे जिंदगी गुजारता है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी इस मकसद के तहत नहीं भेजा है कि आप अपने मनमानी अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजारे, नहीं, बल्कि एक हुदूद है हमारे लिए जिंदगी गुजारने का। उस हुदूद में रह करके हमें और आपको जिंदगी गुजारना है। अगर छलांगोगे तो दुनिया में भी पीछे जाओगे, मारे जाओगे, और आखिरत में भी कुट्टम कुट्टा और दर्दनाक अज़ाब तो जहन्नम का है ही है मेरे भाइयों। उससे बचने के लिए इस दुनिया में कुछ परेशानियां उठाना पड़ेगा। नेक अमाल करने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। जन्नत नेक अमाल, जन्नत परेशानियों से घिरा हुआ है, जन्नत परेशानियों से घिरा हुआ है। आप क्या समझते हैं यही मौज मस्ती करेंगे, मनमानी जिंदगी गुजारेंगे? कौन फजर में उठेगा, कौन नमाज पढ़ेगा? हम जो है मोबाइल देखते रहेंगे। परेशानी उठाओगे, परेशानियों से जन्नत घिरा हुआ है। नमाज के लिए आओगे आधा किलोमीटर दूर से, परेशानी होती है कि नहीं होती है? फजर में उठ करके ठंडे पानी में या फिर के उठ करके वजू बनाओगे, ठंडी लगेगी कि नहीं लगेगी? परेशानी है कि नहीं है? नहीं उठाओगे ये परेशानी, जन्नत मिलने वाली है नहीं। जन्नत मुसीबतों से, परेशानियों से घिरा हुआ है, नेक अमाल की मुसीबतों से। नेक अमाल करने में जो मुसीबतें, जो परेशानियां आती है, उसको बर्दाश्त करोगे, जन्नत मिलेगी। पॉइंट के बाद याद रखो, नेक अमाल करने में परेशानी आती है, भारी लगता है जिस्म के अंदर, लेकिन बर्दाश्त करोगे, मिलेगी फल। बस 2-3 मिनट
حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا لمبا چوڑا واقعہ ہے قرآن کے اندر، گھنٹوں جو ہے 2-3 گھنٹہ اس میں لگ سکتا ہے، 2-3 منٹ سورہ یوسف آپ پڑھ سکتے ہیں، اچھی طرح آپ کو جو ہے جانکاری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 12واں پارہ کے اندر سورہ یوسف موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر جو ہے ایک آدمی نے نکالا اور مصر میں فروخت کر دیا۔ مصر کے اندر جو بادشاہ تھا عزیز مصر، انہوں نے خرید لیا اور اپنے گھر میں پالنے لگے اس کو۔ مصر کا جو بادشاہ تھا انہوں نے خریدا یوسف علیہ السلام کو، اس بچے کو، اس غلام کو، اور اپنے گھر کے اندر اس کو پالنے لگا۔ اور جو ہے جب جوان ہوئے عزیز مصر کی بیوی، مصر کے بادشاہ جو تھے جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام پلے پڑھے جوان ہوئے، ان کی بیوی یعنی عزیز مصر کی بیوی، کیا نام بتایا جاتا ہے؟ زلیخا۔ آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا، زلیخا۔ عزیز مصر کا جو بادشاہ تھا ان کی بیوی کا نام کیا بتایا جاتا ہے؟ زلیخا۔ لیکن یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسے ہی مشہور ہو گیا، نام زلیخا تھا۔ چنانچہ زلیخا نے کہنے کے مطابق زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام جو بہت زیادہ خوبصورت تھے، جب جوان ہو گئے، یوسف علیہ السلام کے گھر میں پلے بڑے جوان ہوئے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے، اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہی نے جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام بچپن سے رہے اور جوان ہوئے، یوسف علیہ السلام پر ڈورا ڈالنے کی کوشش کیے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، قرآن 12واں پارہ کے اندر اللہ رب العالمین پورے واقعہ کو بیان کر دیا ہے۔ جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے، اسی گھر کی عورت نے یوسف علیہ السلام پر ڈورا ڈالنے کی کوشش کیا، یعنی اس کو پھنسانے کی کوشش کیا، اس سے بدکاری کرنے کی کوشش کی، اور کیا کہا؟ قرآن پڑھیے میرے بھائیوں۔ وغلقت الابواب، یوسف علیہ السلام تھے اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا گھر میں ہے۔ وغلقت الابواب، قرآن کے الفاظ ہے، کیا کہتی ہے؟ سارے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ وغلقت الابواب، اللہ کہتا ہے عزیز مصر کی بیوی نے، دونوں گھر میں ہے، سارے دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہا آؤ خواہش کو پوری کرو، تمہارے لیے میرا جسم حاضر ہے، آؤ خواہش کو پوری کرو۔ وغلقت الابواب، ابواب کا لفظ آیا ہے، باب کا نہیں، باب کا مطلب ہوتا ہے ایک دروازہ، ابواب کا مطلب بہت سارے دروازے، سنگولر اور پلورل۔ سنگولر ایک چیز، پلورل بہت ساری چیزیں، ایک وچن بہو وچن، بہت ساری چیزیں بہو وچن، پلورل بہت سارے دروازے، اسی طرح سے ابواب بہت سارے دروازے۔ وغلقت الابواب، قرآن نے کہا، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، وغلقت الابواب، اس عورت نے، زلیخا نے کہا یوسف سارے کے سارے دروازے بند ہیں۔ کئی دروازے ہیں، 1 2 3 7 دروازہ بتایا جاتا ہے تفسیر کے اندر کہ 7 دروازہ بند ہے، روشن دان اور کھڑکیاں بھی بند ہے۔ اے یوسف، یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمارا اور تیرا علاوہ یہاں پر کوئی تیسرا آدمی نہیں۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، آؤ خواہش کو پوری کرو، اپنی جو ہے جوانی کو جو ہے اپنے ہوس کو پوری کر لو۔ اے یوسف، انتظار کس بات کا؟ میں بھی جوان، تو بھی جوان، میں بھی خوبصورت ہوں، تو بھی خوبصورت ہے، اب جو ہے انتظار کس بات کا ہے؟ روشن دان بھی بند ہے، کھڑکیاں بھی بند ہے، آؤ خواہش کو پوری کر لو، میرا جسم تمہارے جو ہے لیے حاضر ہے، اور تم بھی جوان ہو، ہم بھی جوان ہے، تیرے اندر بھی جوانی بھڑک رہی ہوگی، میرے اندر بھی جوانی بھڑک رہی ہے، آؤ اور خواہش کو پوری کر لو۔ حالات دیکھیے میرے بھائیو، سچویشن دیکھیے کیا تھا۔ کیا آج کے اس دور میں اس سے زیادہ بھی خراب سچویشن اور ماحول ہو سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی صاحب ہم کیسے بچیں گے؟ آج لڑکیاں تو اسکرٹ پہن کر کے یہاں سے پہن کر کے سامنے آتے ہیں، کیسے بچیں گے؟ آج کا آدمی موقع جو ہے دیکھتا ہے، اور جو ہی موقع ملتا ہے چوکا اور چھکا سب کچھ لگا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسا سچویشن کیا آ سکتا ہے، وہاں پر بھی موقع ملا تھا یوسف علیہ السلام کو، کیا انہوں نے چوکا اور چھکا لگا دیا؟ نہیں، کہا سارے دروازے وغلقت الابواب، سارے کے سارے دروازے بند ہیں، آؤ میری خواہش کو پوری کر لو، تو بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، قرآن پڑھیے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے پروردگار عالم نے جس گھر میں
तेरे ही घर में मुझे रखा, मुझे तो मेरे भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम हुआ, एहसान हुआ कि मैं तेरे घर में किसी तरह से अल्लाह के फजल से आए और तेरे ही साथ मैं ये जुल्म करूं। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के साथ ऐसा करना जायज है, नहीं, जिना जिना है। लेकिन एक आदमी अपने पड़ोसी की औरत से, एक आदमी अपने पड़ोसी की औरत से जिना करता है, ये डबल जुर्म है मेरे भाइयों, ये डबल जुर्म। एक तो तुम्हारा पड़ोसी है, तुम उससे जिना कर रहे हो। जिना तो जिना है, ये हराम, बहुत ज्यादा उसका खतरनाक गुनाह है। कभी बयान करें इसके जायज, इसके दर्दनाक अज़ाब तो घंटों लगेगा मेरे भाइयों। तो जो है ये तो गुनाह है ही है, लेकिन पड़ोसी के साथ जिना करना, पड़ोसी की औरत के साथ और भी डबल जुर्म है। आजकल लोग बहुत सारे ऐसा होता है ना, पड़ोसियों के यहाँ भाभी वगैरह से जो है डोरा डालते हैं, इस तरह से नाजायज ताल्लुकात करते हैं। डबल जुर्म मेरे भाइयों, जिना तो है ही है जुर्म। कल क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब है ऐसे आदमी के लिए। तो क्या कहा, क़ाला माअज़ल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे घर में मुझे रखा और तेरे साथ मैं ऐसा करूँ। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक जालिम लोग कामयाब नहीं हो सकते। अगर मैं तेरे साथ ज़िना कर लूं तो मैं जालिम हो जाऊंगा, मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। और ला युफ्लिहून, जालिम लोग कामयाब नहीं हो सकता, जालिम लोग कामयाब नहीं हो सकता। तो हालात देखिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इससे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नहीं हो सकता। इस सिलसिले में बातें बहुत थी, वक्त हो चुका होगा मेरे ख्याल से। मेरे तकरीर का खुलासा ये हुआ कि आज हम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डर रहे हैं मेरे भाइयों, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैमरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है कैमरा हमारे ऊपर हमेशा ऑन रहता है। और जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया के आदमियों से तो डरता है लेकिन अल्लाह से नहीं डरता है। हाँ, दुनिया के आदमी से जिस तरह डरना चाहिए उस तरह से डरिए। सांप से डरने का हक है, सांप है सामने, उससे किस तरह से डरने का क्या, उसके हम जो है मुंह में जो है उंगली नहीं डालेंगे, उससे भागेंगे हम दूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी डरने का हक है। चोर से, अब चोर आ रहा है या कोई डकैत, कोई सर काटने वाला आ रहा है, जान रहे कि सर काट लेता है, तो उससे आप भागिए, उससे इस तरह से डरने का हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने का हक है मेरे भाइयों। क्या है? अल्लाह का जो है अहकाम पर अमल करना, कुरान मजीद पर अमल करना, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको हमेशा देख रहा है। जो कुछ भी हम राज कर रहे हैं, जो आवाज़ हम निकाल रहे हैं, चाहे छुप करके, चाहे लोगों के सामने, चाहे एलानिया और चौराहे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कैमरा में रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल क़यामत के दिन हम उनके अपने सामने जो है देखेंगे अपनी आंखों से और उंगलियां चिबाएंगे और कहेंगे कि काश कि मैंने ये काम नहीं किया होता, फला को अपना दोस्त न बनाया होता, मैं रसूल की इत्तिबा की होती, मौलवियों ने बताया कुरान हदीस की बातों को, उस पर मैं अमल किया होता तो कितना अच्छा होता। उंगलियों को चिबाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुरान में 19वां पारा के अंदर, उंगलियों को चिबाओगे और कहोगे मुजरिमीन और गुनाहगार लोग, उस वक्त कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए ये दुनिया जो है दारुल अमल है, अमल करने की जगह है। अमल कर लीजिए, वो आखिरत दारुल जज़ा होगा, यानी बदले की जगह होगा, बदला वहां पर दिया जाएगा। अभी जो यहाँ पर बोओगे वही वहां पर पाओगे। हम अभी मकई बोएंगे तो मकई हमको मिलेगा, ऐसा नहीं उसमें बाजरा और धान उग जाएगा, नहीं मेरे भाइयों। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला तो हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने से डरने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम में से जिस दुनिया से जा चुके हैं, मर चुके हैं, अल्लाह उनके कब्रों को तंदूर से भर दे, अल्लाह उनको कब्र के अज़ाब से बचा ले, अल्लाह उनके कब्र को उनको जो है तो कब्र के अज़ाब से बचा ले। और कल क़यामत के दिन आसान हिसाब व किताब ले करके अव्वल मरहला में जन्नत में दाखिला अता फरमाना। अल्लाह हम सब को जब तक दुनिया में जिंदा रहे इस्लाम पर, और जब खात्मा फरमाना ईमान पर, तौहीद पर खात्मा फरमाना। अल्लाह हम में से जो बेरोजगार है उनको हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बेनमाजी है उनको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको जब तक इस दुनिया में जिंदा रहे इस्लाम पर, और जब